جو پیور جمہوریت ہے، خالص جمہوریت اگر دنیا میں آ بھی جائے، جو آئی نہیں، پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اس اصل جمہوریت ہی پر کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری کبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ تمہیں سپنا تو دکھایا آزادی کا، جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا، لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے، بادشاہ کم ظالم تھا، یہ بڑے ظالم ہیں۔ بادشاہ تو اپنی مخلوق کو، جو بھی اس کی رعایا تھی، اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتا ہے اتنا دے دیتے ہیں۔ یہ مکمل چوس لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہے، اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ قبضہ کر لیا اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر۔ یہ کانوں اور آنکھوں پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں، لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا، باقی بین ہو جائے گی، آپ تک خبر پہنچے گی نہیں۔ تو کہنے کو آپ آزادانہ رائے قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی۔ اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا، اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے؟ اشتہار کون دیتا ہے؟ سرمایہ دار۔ چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے، سب سے پہلے اسے منسوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو، ایک مجلس شورا ہے شیطان کی، اور ایلچی آ کے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا، ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے خلاف انسان نے بغاوت کر دی ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلم کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا، تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی۔ ہم نے کہا ایک فرعون ہوتا تھا، ایک نمرود ہوتا تھا، اب یہ نہیں چل سکتا، تم سب نمرود ہو۔ وہ ایک نمرود کے سر پہ ایک ٹن گندگی ہوتی تھی، ہم نے تولا تولا ماشا ماشا چتران تم سب کو منتقل کر، لہذا میں بھی حاکم تم بھی حاکم، اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں، تو حاکم تو میں بھی ہوں، تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم، عوام کی حکومت آ گئی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے، لیکن اگر پیور فارم میں بھی ہو تو ہے تو یہ۔ اور پھر جو عملی تنقید کی ہے اقبال نے، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا ضرور۔ الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں، مجبوریاں ہیں یہ ساری۔ میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نیائے تیز ہیں یورپ کے رندے، اور مشورہ دیا ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اب یہ دیکھیں کسی مولوی کے اشعار نہیں سنا رہے آپ کو، شاعر مشرق، مبشر پاکستان، مصور پاکستان کے اشعار سنا رہے ہیں، جن کو کہتے ہیں ہم اقبال کی ڈیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں، یہ اس اقبال کے اشعار ہیں۔ اور آخری بات اقبالی کی، پھر کل ہی گزرا ہے نا یوم پیدائش اقبال ہم نے منایا ہے، چلیں اس انداز میں بھی منا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ مغربی جمہوریت ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟
چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. یعنی وہ فرعون اتنا برا نہیں ہوتا تھا, چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا یہ برا ہے. پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے کی. اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھگتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آ ہی نہیں سکا. 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آ سکا, جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وگرنہ پیور جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے. ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیئرز چل رہے ہیں, میرج نہیں ہوئی. ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا کہ کتنے پانی میں ہے.